بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ عراق شہر کا ایک شخص شدید مالی تنگی کا شکار تھا۔ کھانا پینا تو روکھا سوکھا پورا ہو جاتا تھا، مگر رہائش کی سخت پریشانی تھی۔ وہ ایک اللہ والے بزرگ سے عقیدت رکھتے تھے۔ حالات سے تنگ ہو کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت، بہت تکلیف ہے، بہت پریشانی ہے، بس ایک کمرے کا گھر ہے، اس میں خود بھی رہتا ہوں، میری بیوی اور 4 بچے بھی ساتھ ہیں، بوڑھی والدہ اور 2 بہنیں بھی ساتھ ہیں، اور خاندان کی ایک بوڑھی رشتہ دار بیوہ یعنی بڑی اماں، یہ خاتون بھی میرے زیر کفالت ہے۔ اتنے سارے افراد اور ایک کمرہ، بہت سخت پریشانی ہے۔ یہ کہتے ہوئے دوران گفتگو ان کی آنکھوں سے آنسو بار بار چھلک پڑے۔ بزرگوں نے گردن جھکائی، غور کیا اور فرمایا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ایک مرغہ لے آؤ اور اسے بھی اپنے کمرے میں ساتھ رکھ لو۔ وہ صاحب خوشی خوشی ایک مرغہ لے آیا اور اسے بھی کمرے میں رکھ لیا۔ گھر کی بڑی اماں کہنے لگی کہ تمہارا گھر 1 کنال کا کب سے ہو گیا ہے؟ ویسے اچھا کیا ہے بیٹا تو نے، اتنی جگہ خالی پڑی ہے، یہ مرغہ بھی یہاں عیش کرے گا۔ یہ شخص سب گھر والوں کی باتیں سننے کے باوجود اس مرغے کو اسی کمرے میں رکھتا ہے، جو کہ اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ خیر، 1 ہفتے بعد بزرگوں کے پاس حاضر ہوا تو پہلے سے زیادہ غمزدہ اور دکھی تھا، اور کہنے لگا کہ حضرت، مسئلہ بالکل حل نہیں ہوا، بلکہ اب تو اور بڑھ گیا ہے۔ مرغا شور مچاتا ہے، گندگی پھیلاتا ہے، اور گھر والے مجھے طرح طرح کے تانے دیتے ہیں۔ خدا کے لیے کچھ کیجئے، کوئی راستہ نکالیے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ بزرگوں نے گردن جھکا لی، تھوڑا سا سوچا اور فرمایا، اب میں سمجھا تمہارا مسئلہ تھوڑا بڑا ہے۔ تم ایک بکرا لے آؤ اور اسے بھی مرغے کے ساتھ رکھو، اور 1 ہفتے بعد اطلاع دو۔ یہ بیچارہ جاتے ہوئے اپنے ساتھ ایک بکرا بھی لے گیا۔ جو ہی کمرے میں داخل ہوا تو بڑی اماں تو جیسے اس کا انتظار کر رہی تھی، اور خوب تپی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مرغے نے پورے گھر میں گندگی پھیلانے کے ساتھ ساتھ گھر کے سالن اور آٹے میں بھی چونچ مارتا رہا تھا۔ بڑی اماں نے طنزیہ لہجے میں کہا، گھر میں سرکس لگاؤ گے کیا؟ سچ مچ تمہارا گھر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے یا میری آنکھوں کا دھوکا ہے؟ یہ بیچارہ سمجھ گیا کہ بڑی اماں کیا کہنا چاہتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی گھر والے اس کو طرح طرح کی باتیں سناتے اور کہتے کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ پہلے سانس بڑی مشکل سے آتا ہے اور تم جب جاتے ہو کچھ نہ کچھ نیا لے کر آ جاتے ہو، تمہیں یہ پٹیاں کون پڑھا رہا ہے؟ خیر، خدا خدا کر کے ہفتے کا ٹائم پورا ہوا تو یہ صاحب پریشانی سے کانپ رہے تھے اور کہنے لگے، پیر صاحب حضرت، مسئلہ بجائے کم ہونے کے اور بڑھ گیا ہے۔ کمرے میں اب تو سانس لینا بھی دشوار ہو گیا ہے، کیونکہ بکتا پیشاب بھی کر دیتا ہے اور نیند بھی ٹھیک سے پوری نہیں ہوتی۔ رات کو چارپائیوں کو اپنے سینگ سے ٹکرے مارتا ہے۔ کل رات تو میری بیوی کے پیٹ میں سینگ مار دی اور وہ چیخ اٹھی۔ اس نے جو مجھے باتیں سنائی وہ میں آپ کو نہیں بیان کر سکتا۔ وہ کہتی ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، اور باقی سب گھر کے افراد نے بھی میرا جینا محال کر رکھا ہے۔ حتیٰ کہ میری بہن نے بھی آج مجھے کہہ دیا ہے کہ تم سیدھی طرح مجھے کہہ دو کہ میرے گھر سے نکل جاؤ۔ ایک ہی کمرہ ہے اور تم آئے روز اس کو بھی باڑا بنا رہے ہو۔ اس نے روتے ہوئے منت سماجت کرتے ہوئے کہا کہ بزرگوں، جیسے بھی ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اچھا اچھا، اب سمجھا تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ تم ایسا کرو کہ ایک گدھا لے آؤ اور اسے بھی ساتھ رکھو اور ہفتے بعد اطلاع دو۔ وہ یہ سننا تھا کہ بیچارہ غش کھا کر گر پڑا۔ ایک تو روٹی کھانے کے لالے پڑے تھے اور دوسرا آئے روز یہ حضرت صاحب کوئی نہ کوئی نیا جانور لے جانے کا کہہ دیتے ہیں۔ یہ بیچارہ جاتے ہوئے ایک گدھا بھی خرید کر اپنے گھر یعنی کہ کمرے میں لے گیا۔ ابھی اس کا ایک پاؤں کمرے کے اندر اور دوسرا پاؤں باہر تھا کہ بڑی اماں کہنے لگی، آ گیا میرا بیٹا، ماشاءاللہ، آج پھر خالی ہاتھ گھر نہیں آیا بلکہ ایک گدھا لے کر آیا ہے۔ لگتا ہے میرا بیٹا اس ایک کمرے کو جانوروں کا خاص باڑا بنانا چاہتا ہے اور ہمارے لیے محل تعمیر کروا رہا ہے۔ اس کی بیوی بولی، یہ کیا تعمیر کروائے گا، یہ ہمیں کھلے آسمان تلے لے جائے گا۔ بڑی اماں کہنے لگی، بیٹا کھل کے بتاؤ تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ کیا گھر میں جتنے افراد ہیں اتنے ہی جانور لاؤ گے اور ہر ایک کی چارپائی کے ساتھ باندھ دو گے؟ مختصر یہ کہ سارے گھر والے اسے طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں۔ اب تو اس کے ساتھ مذاق بھی کرنا شروع ہو گئے۔ یہ تمام گھر والوں کی باتیں برداشت کرتا رہا، حتیٰ کہ 1 ہفتے بعد جب وقت پورا ہو گیا تو ایسے لگتا تھا کہ غم اور پریشانی سے ابھی وفات پا جائے گا۔ آنسو ان کی آنکھوں سے برس رہے تھے اور وہ ادموا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ حضرت صاحب، اب تو زندگی سے خود تنگ ہو گیا ہوں۔ آج رات سبھی سو رہے تھے کہ اچانک گدھے نے اپنا راگ شروع کر دیا تو سب گھر والے اٹھ کے بیٹھ گئے اور بچے ڈر گئے۔ گدھے نے تو میرا جینا ہی حرام کر دیا ہے،
اور اس کے گوبر کی بدبو اتنی زیادہ ہے کہ سارے گھر والے ہر وقت منہ پر کپڑا لپیٹ کے رکھتے ہیں اور تمام باتیں اشاروں سے کرتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ یہ سب سننے کے بعد بزرگوں نے فرمایا، اچھا ایسا کرو کہ مرغا نکال دو اور ہفتے بعد اطلاع کرو۔ وہ صاحب ہفتے بعد آئے اور کہنے لگے حالات میں تھوڑی سی بہتری ہو گئی ہے۔ بزرگ نے کہا اچھا اب بکرا بھی نکال دو اور ہفتے بعد اطلاع کرو۔ ہفتے بعد انہوں نے آ کر بتایا کہ حالات پہلے سے کافی بہتر ہیں۔ بزرگ نے فرمایا اب گدھا بھی نکال دو اور ہفتے بعد اطلاع کرو۔ ہفتے بعد وہ صاحب آئے تو ہاتھ میں مٹھائی کا ایک ڈبہ بھی اٹھایا ہوا تھا، چہرے پر مسکراہٹ اور انگ انگ میں خوشی تھی۔ وہ آتے ہی بولا مسئلہ بالکل حل ہو گیا ہے، اب اپنا کمرہ بنگلہ لگتا ہے، سب گھر والے خوش ہیں، سب کھلے کھلے رہتے ہیں اور کمرہ بالکل پاک صاف ہے۔ اس خوشی میں مٹھائی لایا ہوں، قبول فرمائیے۔ وہ صاحب مٹھائی دے کر چلے گئے تو بزرگ نے فرمایا کہ اب اس کی گاڑی کامیابی والی سڑک پر آ گئی ہے، اب یہ ہر آئے دن مزید ترقی پائے گا انشاءاللہ۔ وہ صاحب جب پہلی بار بزرگ کے پاس آئے تو وہ رو رہے تھے اور آخری بار جب آئے تو خوش تھے، حالانکہ وہی کمرہ تھا اور وہی افراد، کچھ بھی اضافہ نہ ہوا تھا۔ وہ صاحب آئے تھے تو بزرگوں نے سمجھ لیا تھا کہ ان کے لیے رزق میں تنگی کا بڑا سبب ان کی ناشکری اور بے صبری ہے۔ یہ اگر ناشکری چھوڑ دیتا ہے تو اس کی روزی کے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ چنانچہ بزرگ نے اس پر پہلے سخت بوجھ ڈالا تھا، پھر یہ بوجھ ہلکا کیا تو ان کی حالت بدل گئی۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں اپنی بیماری میں کرانے والا کوئی شخص ہسپتال کی ایمرجنسی وارڈ میں چلا جائے تو واپسی پر وہ شکر ادا کرتے ہوئے نکلتا ہے۔ شیطان کا ایک نام کفور ہے، بہت بڑا ناشکرا، اور یہی ناشکری شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک مہلک ہتھیار ہے۔ شیطان سارا دن اور ساری رات ناشکری بانٹتا ہے۔ اشفاق احمد صاحب مزید فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس جو سواری ہے شیطان آپ کو اس سے اچھی سواری کے لالچ میں ڈال دے گا، تب اپنی سواری حقیر نظر آئے گی تو ضرور ناشکری ہوگی، اور جب ناشکری ہوگی تو پھر برکت ضرور اٹھ جائے گی۔ بالکل اسی طرح بعض دفعہ آپ کو اپنا گھر چھوٹا لگے گا اور آپ بڑے گھر کا لالچ کریں گے، تب بھی آپ اللہ کے دیے ہوئے پر راضی نہیں ہوں گے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم شیطان کے اس وار کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنے دل کو اس نعمت پر راضی کریں۔ اور جس انسان کو صبر کرنا آ گیا وہ دونوں جہانوں میں فلاح پا گیا۔ آج مسلمانوں میں جو ہر طرف رزق کی تنگی اور بے برکتی پھیلی ہوئی ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہی ناشکری ہے، اور اس ناشکری سے ہم سب توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں یا اللہ مجھے جو عطا فرمایا ہے اسی پر مجھے خوشی اور قناعت عطا فرما، میں اس پر راضی ہوں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ بیوی، اولاد، مکان، خوراک، کپڑے، صحت وغیرہ، ان سب میں ہم شکر گزاری کے راستے کو اختیار کریں تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت دونوں سکون سے گزریں گی انشاءاللہ۔